الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے کل طے کیا تھا کہ آج آپ کو والدین کے حقوق کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور 3 ہینڈ آؤٹ آپ کو مل چکے ہیں، اور وہ تینوں کیا ہیں؟ پہلا ہینڈ آؤٹ ہے والدین کے بارے میں قرآنی آیات، اور یہ کتاب مضامین قرآن میر محمد حسین کی، اس سے میں نے لیے ہیں۔ اور یہ اگر قرآن کا ایک طالب علم قرآن سے پوری طرح آشنا ہونا چاہتا ہے تو یہ کتاب بڑی اچھی ہے۔ میں نے جب خریدی تھی تو یہ 52 روپے کی تھی، اب 500 سے کم کی نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے مضامین قرآن، اور رائٹر ہے میر محمد حسین۔ اب ذرا پہلے اسی کی آیات دیکھتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو اس میں کچھ پہلے میں نے غلطیاں کی تھیں، وہ میں نے کریکٹ کر کے آپ کو بھیج دی ہیں۔ نیا اس کا کریکٹڈ ورژن آپ کو مل چکا ہے۔ اب ذرا بڑے غور سے دیکھیے۔ پہلے تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے ضرور اس کو دیکھا ہوگا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ جو اہم ترین حقوق ہیں وہ کس کے ہیں؟ والدین کے حقوق ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، سورہ بقرہ کی آیت 83 بنی اسرائیل سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 8 چیزوں کا ان سے اللہ تعالیٰ نے، اب آپ لکھتے جائیں گے تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ پہلا میثاق، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور جب ہم نے پکا عہد لیا بنی اسرائیل سے۔ گویا اب کیا عہد لیا؟ ذرا غور سے کریں، دیکھیں، پکا عہد ہے نا۔ اور یہ اس بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ دنیا کی امامت اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی تھی، اور جب انہوں نے اس امامت کا حق ادا نہیں کیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کی امت کو یہ اعزاز دے دیا گیا، لیکن شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط یہاں بھی موجود ہیں اس میثاق میں۔ اب بڑی توجہ سے سنیے تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پکا عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، اس کے اوپر نمبر 1 لکھیے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ کون سی توحید ہے؟ جلدی بتائیں۔ توحید عبادت، توحید عبادت۔ سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، دعوت ساری انسانیت کو۔ اور عبادت 3 معنوں میں، کیا معنی ہے 3؟ پوری کامل اطاعت اللہ کی ہر معاملے میں، اور ساری جو آپ کی عبادتیں ہیں جیسے رکوع، سجود، قیام، یہ سب اللہ کے لیے، دعائیں اللہ سے، اور اللہ کی غلامی۔ ہر نبی نے آ کے یہی کہا۔ پہلی بات لا تعبدوا الا اللہ، دوسری بات وبالوالدین احسانا۔ اللہ کے بعد کس کا پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے؟ والدین کے اوپر سے، بالوالدین احسانا۔ ذرا الفاظ پہ غور کریں، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ نمبر 3 وذی القربی، اس کے بعد والدین کے بعد کس کے حقوق ہیں؟ قرابت داروں کے، قرابت رشتہ داروں کے۔ نمبر 4 والیتامی، اس کے بعد یتیموں کے۔ نمبر 5 والمساکین، مسکینوں کے۔ اور وقولوا للناس حسنا، نمبر 6 لوگوں سے بھلی بات کرو۔
نمبر 7 وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرو، اور 8ویں بات وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ 8 چیزوں کا پکا عہد، ان کی پابندی کا اللہ تعالیٰ نے کس سے لیا؟ جلدی بتائیں۔ بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے اسرائیل سے لیا۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم اس میثاق سے پھر گئے، الا قلیلا، سوائے چند تھوڑے لوگوں کے، منکم، تم میں سے، تو تم میں سے صرف چند لوگوں نے اس کی پابندی کی اور اکثریت نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ حقیقت ہے کہ تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ ذرا نوٹ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلی امت بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا 8 چیزوں کا۔ اب ایک بات بہت اچھی طرح نوٹ کر لیں، جب کوئی امت اللہ سے میثاق توڑتی ہے تو لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 27، میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے، یہ ہمارے اوپر بھی اپلیکیبل ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اگلی آیت اسی کے بارے میں جو نئی امت بنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پہلے آیت نمبر 27 سورہ بقرہ، بڑے غور سے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا۔ دو کام، ایک اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں، نمبر 2 صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ 3 کام جو کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی تباہ ہونے والے لوگ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، قرآن پڑھنے والے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ 3 کام آج ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بتائیے۔ سر اس کے اپوزٹ ہی چل رہے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جب اپوزٹ چل رہے ہیں تو آپ اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، آپ یہ تینوں کام کر رہے ہیں، تو اللہ کا اصول کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو کیا ہونا چاہیے؟ تو بھائی ہوتے ہیں پھر۔ آپ دیکھ لیں آج تباہی کی وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے اگر اس آیت کو سمجھیں نا آپ، کہ اللہ کے عہد کو توڑنے کا نتیجہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور یہی کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد۔ قرآن ایک ایک آیت ہمیں کھول کھول کے بتاتی ہے۔ اچھا، کوئی سوال؟ یہ بقرہ کی 83 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس عہد کو توڑنے والوں کا انجام آپ نے بقرہ کی 27 میں۔ کوئی سوال؟ ذرا الرٹ رہیے، جلدی سے سمجھیے، اور اگر کوئی سوال ہے تو کریے۔ اب اس نئی امت کو سورہ نساء کی آیت 36 میں بالکل وہی چیز آپ سنیں ذرا، وَعَابُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، یہ ہے نمبر 1۔ اوپر بھی یہی تھا۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، بالکل وہی جو بنی اسرائیل سے، اللہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِالذِّی الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے 3، 4 وَالْیَتَامَى، 5 وَالْمَسَاکِین، 6 وَجَارِ ذِی الْقُرْبَى، ایسا رشتہ دار جو پڑوسی ہو، پہلا حق اس کا ہے، پھر وَجَارِ الْجُنُبِ، اور اس کے بعد اجنبی ہمسایہ۔ پہلا حق، اگر آپ کا قرابت دار پڑوسی ہے تو اس کا پہلے حق ہے، اس کے بعد حق ہے اجنبی پڑوسی کا جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، اور تیسرا حق ہے وجار الجنوب، اور پہلو کے ساتھی کا۔ یہ پہلو کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جو سفر میں اگر آپ کے ساتھ ہے یا کلاس میں آپ کے ساتھ ہے، کسی وقت بھی تھوڑی ملاقات ہوتی ہے جس سے آپ کے کلاس میں ساتھ ہو، آپ کے جاب میں جہاں کام کرتے ہیں وہ دوسرے ساتھی ہوں، وہ بھی جار الجنوب ہے۔
سفر کا ہو یا کوئی بھی جس کے ساتھ آپ کا تھوڑی دیر کے لیے تعلقات پیدا ہوں، اس کے ساتھ بھی آپ نے بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ وابن السبیل، اور وہ جو سفر کا ساتھی ہے، مسافر سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ ذرا غور کیجئے، یہ 10 میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، آپ اوپر لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ رہے۔ 10 لکھ لیے آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، آخر میں ایک بڑی پیاری صفت اللہ کی لائی گئی ہے، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ بھلا یہ کون بندہ ہوگا جو اپنے پندار میں مغرور بھی ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرتا ہو؟ وہ کون ہوگا؟ سر یہ جو اس آیت میں باقی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، شاباش، ان کو ایکسیلنٹ، بہت عمدہ۔ یہی وہ شخص ہوگا جو اپنے پندار میں مغرور اور متکبر ہوگا، یہ کام وہ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 36 پر؟ اور اس میثاق کو توڑنے کا وہی انجام ہوگا جو سورہ بقرہ کی آیت 27 میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ اس کے ساتھ لکھیں، اس سورت کا نمبر لکھیں کہ میثاق توڑنے والوں کا انجام، بقرہ 27۔ آپ کے پاس مکمل رہنمائی نوٹس کی شکل میں، فٹ نوٹس کی شکل میں آپ کے قرآن پر ہونی چاہیے، پھر آپ کو قرآن مزہ دے گا جب مطالعہ کریں گے۔ کوئی سوال؟ آگے سورہ انعام کی 151 میں کہا، کتنی سخت آیت ہے، قل تعالو، اے اللہ کے رسول نے کہو آؤ میرے پاس، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کر رکھا ہے۔ کیا حرام ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ مشرک جو ہے اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ سورہ بقرہ کی سورہ نساء کی آیت 80 دیکھ لیں۔ اور دوسرا کیا چیز حرام ہے؟ اگر والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تو یہ بھی ہے، کیونکہ حکم کیا ہے؟ وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کر۔ اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ احسان ہے کیا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور جو محسن ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوگی، تو احسان ہے کیا؟ سر جلدی جتنا اچھا چاہیے اس سے بھی زیادہ کرنا، اس سے بھی زیادہ اچھا، اور مور کوئی؟ دین ریکوائرڈ۔ اور اپنے والدین کو اف تک نہ کرو۔ بھائی یہ سر آگے اپنے کی بات مت کریں، میرا سوال کا دیکھیں، یہ غلط بات اس لیے مجھے غصہ آتا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں احسان کا مطلب کیا ہے؟ سر ایک یہ بات بھی ہے کہ میں نے آپ جو کی کام بات سن لی ہے، وہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے۔ جی سر اتنی زیادہ خدمت کریں، اتنی زیادہ خدمت کریں، اتنی زیادہ خدمت کریں کہ وہ آپ کے اس خدمت کے نیچے دب جائیں، اور وہ یہ احسان ہوتا ہے کہ زیادہ بالکل سے غلط، زیادہ۔ بالکل آپ کا الفاظ کا چناؤ غلط ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن سلوک، ہر آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے، والدین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جس کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ان کو پتہ چلے کہ آپ ان کے ہمدرد اور شفیق ہیں۔ احسان یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر آپ اس بندے کے جو حقوق ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ اس کی تابعداری اور خدمت کریں۔ یہ ہے والدین کے ساتھ احسان، کہ جتنے ان کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں، اس سلوک کو بے انتہا اچھے طریقے سے
تاکہ ان کی طبیعت خوش ہو جائے، اتنی خوش ہے کہ ان کے منہ سے دعائیں نکلیں. جب یہ کریں گے تو وہ احسان. دیکھیں نا 3 آیتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے بنی اسرائیل کو بھی کہا وبالوالدین احسان، پھر مسلمانوں کو بھی آیت 36 سورہ نساء میں کہا وبالوالدین احسان، اور یہاں بھی تیسری آیت سورہ انعام کی وبالوالدین احسان. یہ کتنا تاکید ہے رب کی طرف سے والدین کے حوالے سے. کوئی سوال ان 3 آیتوں میں؟ یاد رکھیے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ نے یہ کام، اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو اس کو پورا کریں، ورنہ اللہ جو ہے اس نے کس قدر تاکید کی ہے. سورہ عنکبوت میں دیکھیں آیت نمبر 8، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرے. صرف ایک بات ان کی نہیں ماننی، وہ کیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَكَ، اگر وہ یہ کوشش کرے لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو شریک ٹھہرائے ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے کوئی پتہ نہیں، فلا تطعہما، یہ بات ان کی نہ. ہاں، کہ اگر وہ والدین اولاد کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو کہیں، یہ بالکل نہیں. لیکن فلا تطعہما، لیکن ان کی نافرمانی مت کرنا. الی مرجعکم، تم نے پلٹ کے میرے پاس آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے رہے نا دنیا میں، وہ اس ساری کی حقیقت تمہارے سامنے کھول کے رکھ. یہ بہت بڑا انذار ہے، بہت بڑا انذار ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بشارت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جلدی بتائیں. یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اس کی کلی اطاعت کرتے ہیں. ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور قیامت کے تمہیں اس کے انعامات سے نوازے گا. کوئی سوال سورہ عنکبوت کی آیت 8 پر؟ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار تاکید. ذرا دیکھیے سورہ لقمان کی آیت 14-15 میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو تاکید کی. وَصَّيْنَا، وصیت کی. وصیت ہوتی ہے ایسی بات جو مرتے وقت اہم ترین بات ہوتی ہے، تو یہاں وصیت کا مطلب ہے پوری تاکید کی. اب ذرا ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی محبت کی کوئی مثال دی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، تو کس کو سمجھانے کے لیے کس کو استعمال کیا؟ کس محبت کو؟ ماں کو سر. ہائے ہائے ہائے، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے ڈاکٹر صاحبہ، ماں کی محبت. آپ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا میں بڑی محبتیں ہیں، مال سے، اولاد سے، بچوں سے، بیوی سے، فلانے سے فلانے سے. سب سے اعلیٰ محبت کون سی ہے؟ آپ تجربے کی بات کریں. سر جی یہی ماں کی ہے، اللہ کے بعد ماں کی ہے. سوائے اللہ کی محبت، ماں کی محبت جتنی خالص ہے کوئی اور محبت خالص نہیں ہے. جی سر بالکل. آپ مجھے بتائیں، کبھی سوچیں، آپ مائیں ہیں با اکثر آپ میں سے، کہ وہ بچہ جو انتہائی گندا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، اس کو کون چومتی ہے؟ ماں. اللہ نے جو اس کے اندر محبت رکھی ہے، ماں چومتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے لیے فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس نے بچے کو اٹھائے پھرتی رہی. جب حمل ہو گیا، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر. پھر جب دودھ پڑانے کا مسئلہ آیا، نمبر 2، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک اس کو دودھ پلایا. تو پھر
تمہارے اوپر کیا لازم ہے یہ دو چیزیں دیکھنے کے بعد؟ ان اشکر لی، پہلے تو میرا شکر ادا کرو. بھائی یہ احسانات ماں کے ہیں تو اللہ کا شکر کیوں ادا کریں بھلا؟ جلدی بتائیں. کیونکہ سر ماں اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. یہ ماں اللہ نے دی ہے کہ اس کے دل میں محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اس لیے سب سے پہلے شکر اس کا. والدی، اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. آگے لفظ ہے الی المصیر، یہ کیا چیز ہے؟ لفظی معنی نہ بتائیں، مجھے اس کا مفہوم بتائیں. سر جو اگر کر رہے ہو اگر اس کا حساب والدین کا ہونا. حق ادا نہیں کرو گے تو پھر میری طرف لوٹ کے آؤ گے تو میں خود حساب لے لوں گا تم سے. دوسری بات بھی بتائیں، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، اگر تم نے حق ادا کیا تو جب میرے پاس ہوگے تو پھر دیکھنا میں تمہیں کیا انعامات دیتا. تو الی المصیر دھمکی ہے ان کے لیے، انذار ہے. ذرا بات کو سمجھا کریں. انذار ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کریں، اور یہی چیز بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی احکامات کی تعمیل کریں. فہم قرآن یہ تھوڑی ہے کہ آپ لفظوں کے معنی پڑ جائیں. جب تک اس کا مفہوم ہمارے ذہن نشین نہیں ہوتا، ہمارے ایمان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ایمان ہمیں استقامت بخشے، اس پر عمل کرنے کی. نوٹ کریں. لیکن ایک بات پہ آپ نے ان والدین جن کا یہ احسان ہے ان کی بات بھی نہیں ماننی. وہ کیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تمہیں شرک کرنے کو کہیں تو یہ بات ان کی نہ ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ. وَاتَّبِعْ سَبِيلًا، کتنی قیمتی بات ہے، نوٹ کریں. وَاتَّبِعْ سَبِيلًا، اور اس راستے کی پیروی کرو. من اناب الیہ، جو شخص میری طرف رجوع کر رہا ہے اس کے راستے کی پیروی کرو. ثم الی مرجعکم، پھر تم نے پلٹ کے میرے پاس آنا ہے. فَأُنَبِّئُکم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں پوری طرح آگاہ کر دوں گا جو تم کرتے رہے ہو. تو یہ آخری بات پھر نافرمانوں کے لیے انذار اور فرمانبرداروں کے لیے کیا ہے؟ بشارت. بشارت. بشارت ہے. سمجھیں اس بات کو. آگے فرمایا بالکل یہی بات سورہ احقاف کی آیت 15 میں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلَهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، 30 مہینے. یہ میں پڑھ چکا ہوں، اوپر آ چکی ہے اور آپ سن چکے ہیں، میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا. پھر آگے فرمایا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا. وَبَلَغَ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچا. تو اس نے کیا کہا؟ یہ مومن کب سنے گا کیا ہم کہتے ہیں؟ قال، وہ کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر نچھاور کی ہے. وعلی والدی، اور کس کا شکر ادا کروں؟ اپنے والدین کا. اور پھر میں کیا کروں؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں نیک اعمال کروں ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں اصلاح فرما دے. انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تو فرمانبرداروں میں سے. اب میں نمبر لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ نمبر سے پوری طرح سمجھیں گے. ذرا لکھیں. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، نمبر 1، یہاں تک کہ جوانی کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو ہو گیا. نمبر 1، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. نمبر 2، وعلی والدی. نمبر 3. نمبر 4، وان اعمل صالحا ترضاہ. اور نمبر 5، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي.
میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے۔ نمبر 6، انی تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ اور نمبر 7، وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ ذرا دیکھیں والدین کے کتنا رب العالمین نے، اور ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، والدین کے لیے آپ اتنے مخلص ہو جائیے، ان کے لیے ایسے محسن ثابت ہو جائیے کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں، اور اللہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یسألونک ما ینفقون، سورہ بقرہ کی آیت 215۔ یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ذرا غور فرمائیں، سر فہرست کون ہے؟ قل ما انفقتم من خیر، جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو، نمبر 1 فللوالدین، وہ والدین پر خرچ کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 والاقربین، رشتہ داروں کو، والیتامى، نمبر 3 یتیموں کو، نمبر 4 والمساکین، اور نمبر 5 وابن السبیل، اور مسافروں۔ اب آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی ترتیب آ گئی۔ سب سے پہلے آپ کے مال کے حقدار والدین ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، پھر یتامہ ہیں، پھر مسکین ہیں، پھر مسافر۔ یہ ترتیب اب آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو کسی دوسرے سے پوچھنا نہ پڑے۔ قرآن میں ساری رہنمائی اور ہدایت موجود ہے۔ آگے کمال کی بات سر کی۔ جی ابھی جو ایک سوال ہے میرا کہ ابھی کے بچوں میں وہ محبت کیوں نہیں ہے جو پہلے کے پیرنٹس گزرے ہیں؟ ان میں تو ایسا ہوتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو دل بند ہو جاتے ہوتے تھے کہ یا اللہ ان کی تکلیف دور کر، انہیں جلدی ٹھیک کر۔ آج کل کی اولاد اتنی لاپرواہ کیوں ہے؟ بڑی آسان ہے بات کو سمجھنا۔ کن اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں آپ؟ وہاں کیا ان کو یہ بات پکی کرائی جاتی ہے؟ وہ جن بچوں کے محلے کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ تو آپ کو فکر ہے، آپ مومن عورت ہیں، آپ کیا ساری ماؤں کو فکر ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، ہے فکر اس بات کی کہ میرا بچہ ایسا بنے؟ بتائیں نا، ہے فکر والدہ کو؟ باقیوں کا تو نہیں پتہ سر، مجھے تو بہت فکر ہے کہ جس طرح ہم اپنے والدین آپ کے کی لیے بات میں کر ہی نہیں رہا۔ آپ اس لیے پریشان ہیں کہ آپ کو یہ فکر لاحق ہے قرآن کی۔ مجھے بتائیں، آپ ارد گرد اسکولوں کالجوں کو دیکھ رہے ہیں، کیا یہ بچے اس لیے نافرمان ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ان سیکولر اسکولوں میں تعلیم دلواتے ہیں؟ وہ جی جن سر، بچوں سے کھیلتے ہیں وہ سیکولر ہیں، جن کی مائیں دیکھیں وہ مائیں مومن مائیں نہیں ہیں آپ کی طرح۔ اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جی سر سر، ایک ہی فکر ہے کہ انگلش بولنا سیکھ جائیں بس۔ ایک ہی فکر ہے، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، فلاں بن جائیں۔ اور مجھے یہ پتہ ہے کیونکہ میں اسی طبقے سے، انجینئرنگ میں نے امریکہ سے کی ہے، لیکن ہمیں قطعی اور فکر پیسہ نہیں۔ کمائیں سر، پیسے کی فکر ہے، کہتے ہیں بس مال ہو زیادہ ہمارے پاس۔ آپ میری پہلے پوری بات سنیں، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ یہ اولاد نیک بنے، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہے، حلال کما کے اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، اور آخرت میں یہ جنت میں جب ہی ہمارے ساتھ رہ سکے گا جب یہ اللہ کا فرمان بردار بنے گا۔ چلیے، یہ بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو والدین کی سنیں۔ اللہ اکبر، سورہ لقمان کی 14 میں آپ پہلے 14-15 پڑھ چکا ہوں، لہٰذا میں اس کو نہیں پڑھوں گا۔ یہ آپ 14 گزر چکی ہے، پہلے اوپر دیکھ لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی دعائیں مانگتے ہیں اپنے والدین کے لیے، حضرت نوح کو دیکھیں۔ اور یہ آپ دعا خود بھی مانگتے ہیں، کس وقت مانگتے ہیں عموماً؟ ربنا اغفر لی ولوالدی نماز میں پڑھتے ہیں وللمؤمنین سر جی، یوم نماز یقوم نماز الحساب۔ میں سر یہ تشد دعائے ابراہیمی جو ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کو ضرور آپ جب دعا مانگیں بیٹھ کے اتحیات میں،
تو یہ دعا ضرور مانگا کریں۔ یہ حضرت ابراہیم کی اتنی پیاری دعا ہے کہ رب العالمین نے اس کو قرآن کے اندر لکھ دیا۔ اس کے بعد سورہ اعقاف کی 15 آیت ہے، وہ آپ کو سامنے میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ ایک دوسرے ہیڈنگ کے نیچے آ رہی ہے، اس لیے دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اور 6ویں نمبر پر ہے، اگر دونوں میں ماں باپ دونوں یا ایک عمر رسیدہ ہو جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو، ادب سے بات کرو، پیار اور عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، اور دعا مانگو کہ اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی تو بھی ان پر رحم فرما۔ کیسا رحم فرما؟ جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا بچپن میں، پالا پوسا کس محبت سے۔ آپ ذرا نیچے لکھتے جائیے تاکہ آپ کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، نمبر 1، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ توحید عبادت ہے۔ ہم یہ سب تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کا مطلب ہے زندگی کے ہر معاملے میں اسی کی اطاعت۔ نمبر 2، سارے رکوع سجود قیام ساری کی ساری جو عبادت کی وہ ہیں ان کو اللہ کے لیے کرنا۔ اور نمبر 3، اللہ کا غلام بن کے رہنا۔ یہ ہے عبادت کا مطلب۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور دوسرا کام کیا کرو؟ نمبر 2، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نمبر 3، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ تیسری بات یہ کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکو۔ یہ جھڑکتا کب ہے آدمی والدین کو بلا؟ جلدی بتائیں جب غصے سے بولتا ہے۔ کیوں بات نہیں کرتا والدین، کیوں کرتا ہے؟ اطاعت نہیں کرتا سر۔ بڑھاپے میں بوڑھا ہوتا ہے، وہ بچوں کے برابر ہو جاتا ہے، بچوں والی حرکتیں کرتا ہے تو اس پہ اس کو جھڑک دیتے ہیں۔ اصل میں آپ لوگ جو ہے نا، آپ نے نادرہ بھابی بالکل ٹھیک کہا، بات سنیں، بات کو سمجھتے ہیں تاکہ سمجھانے میں پھر آسانی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی کی شارٹ میموری کم ہو جاتی ہے، اور وہ بار بار ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اولاد جو ہے وہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ 1000 دفعہ والدین سوال کریں، وہ تمیز سے شرافت سے جواب دیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مت جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کیا بات ہے قرآن کی، اور ان سے بڑے ادب سے بات کرو۔ اور پھر فرمایا، یہ نمبر 4 تھا، نمبر 5 فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی کے بازو رحمت کے ساتھ پھیلا دے۔ اور پھر کیا کہے تاکہ تمہیں صحیح یاد ہو جائے کہ تم یہ کیا جو کر رہے ہو، تم سے پہلے انہوں نے کتنی تمہارے ساتھ احسان کیے۔ کیا کہا نمبر 6، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اور حضرت یحییٰ کو دیکھیں سورہ مریم میں، وَبِالْبَرَاءً بِالْوَالِدَيْنِ، اور میں اپنے والدین کا حق شناس تھا، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور میں نہ جبار تھا نہ نافرمان۔ یہ انبیاء کا اسوہ ہے۔ اچھا، جو میں نے ابھی کریکشن کر کے بھیجی ہے، 8 کی جگہ وہ 11 میں نے لگا کے آپ کو بھیجا ہے، اور 11 پہ چلے، آپ کے 8 آ چکا 11 پہ۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کتنے فرما بردار ہیں؟ کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا، میں جہاں بھی ہوں بابرکت۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، یہ چند روز کے ہیں تو کہتے ہیں مجھے اللہ نے نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے۔
वज़्ज़कात, और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया है। कब तक? मा दुम तो हैया, जब तक जिंदा रहूं ये दो काम बड़ी पाबंदी से करूं, नमाज और ज़कात। और फिर उसके बाद फौरन क्या बताया? व बराअम बिवालिदती, और मैं अपनी माँ का हक अदा करूं। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और अल्लाह ताला ने मुझे जब्बार और शकी बदबख्त बनाकर नहीं भेजा। ये कौन कह रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये था अंबिया का ईसा खुतबा। अलैहिस्सलाम। और आप देख लें, और नंबर 9 पे आयत निसा की है, या अय्युहल्लज़ीना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रब के हुक्म देखें, अगर ये हुक्म नाफिज हो हमारे माशरे में तो ये माशरा दुनिया में जन्नत बन जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिलक़िस्त, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलमबरदार बनो। शुहदा लिल्लाहि, और किसके हक के लिए, किसकी वजह से? अल्लाह के वास्ते गवाह बनो। और फिर वो गवाही क्यों? वलो अला अनफुसिकुम, अगर वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो गवाही, वो तुमने देनी है। अविल वालिदैन, या वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना हो, हक की गवाही आपने देनी है। वल अकरबीना, और चाहे वो करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों। ये है लो इंसाफ का मेयार जो कुरान हमारे सामने रखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जरा गौर से देखें, क्या कमाल की बात है। कुरान को समझ के पढ़ें तो आपको पता चलता है कि कुरान का मेयार कितना आला है। वइन यकुन गनियन औ फकीरन फल्लाहु औला बिहिमा, और खा वो मालदार हों या गरीब, अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका खैर खाह है। किसी के गरीब गुर्बत की वजह से गलत गवाही मत दो। और क्यों? अल्लाह खूब जानता है, वो उसको अमीर कर सकता है, तुम्हारी नाइंसाफी उसको अमीर नहीं करेगी। और अगर वो अमीर है तो उसके अमारत से मरऊब होकर उसके हक में गवाही ना दो। बात वो करो जो अल्लाह के लिए बरहक। क्या बात है, जरा कुरान का मयार देखें। वला तत्तबिउल हवा, और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करो। इंसान कब गलत गवाहियां देता है? जल्दी बताएं। जब ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करता है। जब ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करता है। एक्सीलेंट। व इन तलवू औ तोरिजू, और अगर तुम जबान को मोड़ो तोड़ो, यानी क्या बात है? लगी लिपटी कहो, यानी बात को मोड़ तोड़ कर हक को गड़मड़ कर दो, ये मत करो। व इन तलवू औ तोरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, अल्लाह इस चीज से खूब वाकिफ है, वो दिलों के राज को जानता है, इसलिए तुम बिल्कुल हक बात करो। सूरह अनकबूत की 8 गुजर चुकी है, और यहाँ आई है दूसरे हेडिंग के तहत, अगर वालिदैन अल्लाह ताला के साथ शरीक पर जोर दें तो उनका कहना ना माना जाए, मगर दुनिया में उनसे उम्दा सलूक किया जाए। और सूरह लुकमान की भी आयत 50 में कर चुका हूँ। तो आपके पास इस वालिदैन के टॉपिक पर सारी आयत आ गई, और किस कदर अल्लाह ताला ने ताकीद फरमाई है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की। दो बातें उनकी नहीं माननी, एक अगर वो शिर्क के लिए कहें या वो गवाही गलत देने के बारे में कहें, ये बात उनकी नहीं माननी। बाकी उनके साथ दुनिया में बेहतरीन सलूक करना, चाहे वो काफर ही क्यों ना। कोई सवाल इन आयात के बारे में? अब मैंने एक हैंड आउट आपके साथ करने हैं, वो है हदीस वाला। आपको अच्छी तरह समझ आ गया ये जो कुरानी आयत मैंने आपके सामने रखी हैं? जल्दी बताएं।
جی جزاک سر اللہ سر. جی سر. اور اب ان کو اچھی طرح سمجھیے اور والدین کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہ کریے، ان احکامات کی من و ان پیروی کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. سر جی رونا آ رہا ہے پڑھ کے. اگر حیات ہوتے دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ اب ہم ان کے لیے اسی صدقہ لیے جاریہ کریں. میڈم، اسی لیے قرآن سے باتوں کو سمجھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کو معیار بنائیں تاکہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں. انشاءاللہ آمین ثم آمین. اس قرآن کو چھوڑیں گے تو دنیا میں ایسے ہی ذلیل اور رسوا ہوں گے جیسے آج ہم ہو رہے ہیں. یہ صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ ہے. اب آپ کے پاس ایک ہینڈ آؤٹ ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے 2 پیجز کا. اب میں اس کا صرف ترجمہ پڑھتا جاؤں گا تاکہ وقت کی بچت ہو اور بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ سمجھیں. پہلی حدیث بخاری کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں. کئی حدیث ہیں. یہاں آپ نے فرمایا 4 باتیں بتائیں. سب کبیرہ گناہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں بلا؟ جلدی بتائیں. سر جن کے لیے جہنم ہی ہے لازمی. ہاں شاباش ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اگر اس نے توبہ کر کے معاف نہ کرایا یہ گناہ اور اس کو نہ چھوڑا توبہ کی معاف، پھر وہ ضرور جہنم میں لے جائے گا اس کو. یہ گناہ کبیرہ، تو گناہ کبیرہ وہ ہے جس کی سزا جہنم. تو پہلا ہو گیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. نمبر 2 والدین کی نافرمانی. اب بتائیں، اگر والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے، پتہ نہیں آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ نہیں، جن لوگوں نے اپنے والدین کو ستایا ہے نا اور انہوں نے بدوائیں دی ہیں، ان کی بدوائیں قبول ہوئی ہیں اور وہ دنیا میں بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ ظلم کیا، ان کی اولادوں نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی ظلم. لیکن یہاں بالکل یقینی ہے کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. اور تیسرا اس حدیث میں گناہ کبیرہ کسی کو ناحق قتل کرنا. اچھا، حق کے ساتھ قتل کا کیا مطلب ہے؟ یہ ناحق قتل کیا ہوتا ہے اور حق کے ساتھ قتل کیا ہوتا ہے؟ سر جیسے کافر یہودی عیسائی کو قتل کرنا وہ حق ہے ہمارا سب کا. نہیں سر قصاص میں جو یہ قتل آپ کیا جاتا ایک ہے. منٹ ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ، یہ آپ نے بات بڑی قرآن کے خلاف کہی ہے. جب قتال ہو رہا ہو تو آپ کافروں کو واجب القتل ہیں، آپ قتل کر سکتے ہیں، لیکن کسی یہودی، کسی عیسائی اور کسی کافر کو آپ ایسے راہ چلتے قتل نہیں کر سکتے. وہ محترم ہے، وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. بات کو سمجھ کے کیا کریں، کہیں آپ کی بات کا غلط مطلب لے کے کوئی لوگ ایسا کر بیٹھیں تو آپ بھی مجرم ہیں. اور اسی طرح جھوٹی گواہی. آپ اور میں دن میں کتنی بار ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم کسی چیز کی گواہی دیں، بڑے سوچ کے گواہی دیں، کیونکہ جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ والدین کے کہنے پر بھی اللہ کے بعد انہی کا درجہ ہے نا، آپ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے. ذرا چیزوں کو جوڑا کریں، سمجھا کریں. دوسری حدیث ہے مسلم کی، اعمال میں بہترین کام نماز پر وقت ادا کرنا. تو سب سے اعلیٰ کام کیا ہے؟ نماز کو پر وقت ادا کرنا. اور دوسری بات والدین سے حسن سلوک کرنا. اچھا ایک بات بتائیں، ذرا سوچ کے جواب دیں کہ یہ نماز کو قائم کرنا یا بر وقت ادا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ سب سے اعلیٰ کام یہ ہے. کیوں؟ یہ کیوں ہے؟
جب رب سے محبت ہوگی تو ہم رب کی فرما برداری نہیں کرتے نہیں 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 نہیں، یہ بات آپ بالکل ایسے جنرلائز بات کر رہے ہیں. سر نفس کی غلامی سے بندہ چھٹ جاتا ہے. نہیں میں ڈاکٹر صاحبہ یہ بات بھی آدھی ہے. سر ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کے نماز کو اکثر لیٹ کر دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، تو اس کو ہے کہ نہیں 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 نہیں، یہ بات بھی آپ کی صحیح نہیں ہے. سر پوری پابندی وقت ہمیں آ جائے. اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے. آپ بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے. جو شخص نماز کو وقت پر سوچ سمجھ کے خشوع اور خضوع والی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر برائی سے بچاتا ہے، اور نمبر 2 اس کو دین پر چلنا اس کے لیے انتہائی آسان کر دیتا ہے. اور جو شخص نماز میں ڈنڈی مارتا ہے اس کو دین پر چلنا سب سے مشکل کام ہے. بے نمازی کو تو چھوڑ دیجیے، جو عادتاً نماز پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع والی نماز نہیں، وقت پر اللہ کی نماز آپ کو سجدہ رکھتی ہے 5 وقت. یہ جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، پھر آپ شرک نہیں کرتے. پھر آپ اللہ کی ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، سوچ سمجھ کے 5 دفعہ کہتے ہیں دن میں ہر رکعت، تو آپ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. نماز، میں نے رات عربی کی کلاس میں آپ کو نماز کا پورا مفہوم اور گرامیٹیکل انالیسس کر کے بتایا ہے. لہٰذا جب نماز آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر آپ دین پر اللہ تعالیٰ آپ کا عمل کرنا پورے دین پر آسان فرما دے گا. پھر آپ کو اطمینان ہوگا. نماز کے بغیر نہ اطمینان نہ دین پر اقامت اطاعت ہو سکتی ہے. یہ ہے اس کا صحیح جواب. بات سمجھے ہیں کہ نہیں؟ نماز وقت پہ ادا کرنے سے ڈسپلن بھی پیدا ہوتا ہے. نماز سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ڈسپلن، پابندی وقت. تو یہ بہت بعد کی بات ہے. جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو وہ سب سے اعلیٰ ہیں. یہ اس کے لازمی نتائج ہیں، یہ ڈسپلن وغیرہ. اصل بات فکر پاک، عمل پاک، اور بندے کے اندر ایمان ایسا کہ اس کی استقامت کہ وہ حق بات پر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے اگر وہ نماز خشوع اور خضوع والی پڑھے. یہ ڈسپلن تو بہت چھوٹی بات ہے. جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں ذرا، تاکہ ہماری نمازیں ویسی ہو جائیں. اگلی حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. کیا درجہ دے دیا والد، اور والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے. اگر آپ کا والد دیندار ہے تو اگر وہ آپ سے راضی ہے تو اللہ راضی ہے. ہاں، اگر باپ کہتا ہے کہ شرک کر، وہ آپ نے ہرگز نہیں کر. باپ کہتا ہے جھوٹی گواہی دے، وہ آپ نے ہرگز نہیں دینی. لہذا ایک مومن باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور اگر ایک مومن باپ کو ہم نے ناراض کیا تو اللہ یقیناً ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ اس حدیث میں صاف بتا دیا گیا. آج کی اولاد جو ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر. میں دیکھ کے آیا ہوں یہ اولڈ ایج ہاؤسز، بوڑھوں کے جو رہائش گاہیں ہیں نا، جہاں ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نا کہ سب سے زیادہ اموات یورپ میں کہاں ہوئی ہیں بلا؟ جلدی بتائیں. اولڈ ایج ہاؤسز. اولڈ ہوم میں ہوئی ہیں. ہاں، وہ جو انہوں نے بنائے تھے نا بوڑھوں کے لیے رہائش گاہیں، کیونکہ ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو اس خوف سے، اور جو وہ تھا اس کا جو بیماری آئی تھی اس کی کرونا. بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے. آپ نے فرمایا یہ دونوں تمہاری جنت یا جہنم کا باعث ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟
جلدی بتائیں. سر ان کی خدمت کر کے یا جنت حاصل کر لو یا نافرمانی کر کے تو جہنم. ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ وہ جنت اس وجہ سے ہیں جب وہ راضی ہیں آپ سے، آپ نے ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا. وہ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی جنت. اور اگر آپ نے ان کی نافرمانی کی، ان سے برا سلوک کیا، وہ آپ سے ناراض تو اللہ بھی ناراض، اور بندے کا ٹھکانہ جہنم. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد یہ تھی، ہاں ابن ماجہ کی سنیں، نہیں یہ تو ابن ماجہ کی تھی کہ دونوں والدین کا اولاد پر کیا حق ہے. آپ نے فرمایا یہ دونوں یعنی والدین مامی ابو تمہارے جنت بھی ہیں یا جہنم کا باعث ہے. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جس شخص میں یہ 3 باتیں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل کرے گا. 3 کیا ہیں دیکھیں، نمبر وار لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 کمزوروں کے ساتھ نرمی، نمبر 2 والدین کے ساتھ شفقت، نمبر 3 ماتحتوں سے اچھا سلوک. یہ 3 جو باتیں ہیں یہ کیوں جنت کا سبب بن جاتی ہیں؟ ذرا سوچیں بھلا کیوں سبب بن جاتی ہیں؟ جلدی بتائیں. سر یہ اور مشکل تو کرتے اسی کام کا آپ نرمی سوچتے اختیار. نہیں ہیں. ہاں جی بتائیں. سر بہت مشکل ہوتا ہے نا نرمی اختیار کرنا متحتوں کے ساتھ یا ملازمین کے ساتھ. مشکل بالکل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. جو مومن ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا اگر واقعی مومن ہے. یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں. سر دور جدید کے لحاظ سے دیکھیں نا سر، لوگوں میں کتنا غصہ پایا جاتا ہے، وہ نرمی نہیں اختیار کر سکتے. دیکھیں آپ بات کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیں سعدیہ صاحبہ. اگر یہ 3 خصلتیں ہیں تو وہ حقوق العباد سارے کے سارے اس کے لیے آسان، یہ مشکل ترین ہے. اگر ان پہ وہ کامل ہے تو حقوق العباد سارے کے سارے کرے. جب حقوق العباد کرے گا تو اس سے پہلے وہ حقوق اللہ بھی کرے گا، لہذا وہ جنت کا حقدار ہے. تو یہ 3 جو ہیں یہ وہ شرائط ہیں، اگر یہ 3 کرتا ہے تو حقوق العباد بھی کر لے گا، حقوق اللہ بھی کر لے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. سر تو جی یہ جو کمزوروں کے ساتھ نرمی ہے اس کو ذرا تھوڑا وضاحت کریں کہ کمزور کس طرح سے، مالی حساب سے یا کس حساب سے؟ میڈم ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اپنے جسمانی کمزوریوں کے اعتبار سے، اپنے معاشرے میں معاشرتی اعتبار سے کمزور، ہر قسم کا کمزور یہاں آ جاتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی آگے. اچھا اس کے بعد 6 نمبر پر حدیث ہے، بلا شبہ سب سے زیادہ پاکیزہ رزق وہ ہے جو آدمی اپنی محنت سے کما کر کھائے، ہاں اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے. تو کسی فرد کی کمائی کیا کیا چیز ہے؟ صرف یہ نہیں کہ جو اس کو تنخواہ ملتی ہے، اس کی اولاد اگر اس نے اس پہ محنت کی ہے جس طرح وہ تنخواہ لینے میں محنت کی ہے تو یہ اولاد بھی اس کی کمائی ہے، جو آخرت میں اس کے بارے میں انفسکم واہلیکم نارا. ابھی تو آپ یہ آیت پڑھ کے آئے ہیں سورہ تحریم میں. تو اولاد اس معنوں میں کمائی ہے کہ یہ اگر نیک پالی ہے، نیک بنایا ہے تو اجر، اور اگر اس کو خود بھی نافرمان اولاد بھی نافرمان تو پھر یہ اولاد جو ہے یہ بری کمائی ہے جو برے نتائج کو پیدا کرتی ہے. بات کلیئر ہے نہیں؟ الحمدللہ. جی سر جی. آیت نمبر حدیث نمبر 7، والولد الرجل من کسبه فکلوا من اموالهم. اولاد انسان کی کمائی ہے لہذا تم اس کے مال سے کھا سکتے ہو. کسی نے پوچھا نا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں والد کو دے سکتا ہوں مال؟ فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا حق ہے اس میں. تو لہذا سب سے اچھی چیز جو آپ کی اپنے کمائی سے خرچ کرتے ہیں وہ والدین پر ہے. آگے حدیث 9 میں دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 9 آپ کے پاس ہے. تم بھی والد کے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے والد کا ہے. اس تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. بخاری اور مسلم کی دونوں حدیث 9 نمبر پر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا. اس پہ لکھیں نمبر 1. نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے, اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے تیسرا بڑا گناہ جھوٹی بات کہنا. جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے ذرا نوٹ فرمائیں. ہم بات پہ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں اور ذرا خیال نہیں کرتے. اور چوتھی بات جھوٹی گواہی. آگے ذرا آیت کے ٹکڑے کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی قول الزور و شہادت الزور کہتے رہے, یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دل میں کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں. کتنا بڑا گناہ ہے یہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات. ذرا آپ دھیان کیجئے, ان چیزوں کو سمجھیے حدیث سے اور اپنے رویوں کو آپ دیکھیں. جھوٹ قسمیں جھوٹ کی کھا کے جھوٹ بولتے ہیں. ذرا اندازہ کریں. آپ نے دیکھا ہے معاملات میں ہمارا حال کیا ہے. بازاروں میں دیکھیں, گلیوں میں دیکھیں, گھروں میں دیکھیں. اور آیت نمبر 10 بخاری مسلم دونوں میں ہے. ذرا کسی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ اولاد کب حق ادا کر سکتی ہے والدین. اب ذرا سنیں غور سے, دیکھیں. آپ نے فرمایا اولاد اپنے والدین کے احسانات پورے نہیں کر سکتی الا یہ کہ کیا انہیں غلام پائیں اور خرید کر آزاد کرا دیں. جب کوئی غلام ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کی زندگی کتنی اجیرن ہوتی ہے. وہ صرف باپ کا غلام نہیں, اس کی اولاد کا بھی غلام, اس کی بیوی کا بھی غلام, اس کے رشتہ داروں کا بھی پتہ نہیں کس کس کا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس غلام کو آپ آزاد کرا دیں تو کتنا بڑا اس پر احسان اور کتنا بڑا اللہ کے یہاں اجر ہو. تو والدین کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کا حق کب ادا ہوگا, تو اگر یعنی جتنا اس نادار اور غریب کو آزاد کرانا کا اجر ہے, یہ ہے والدین کا اجر کہ انسان کا حق اس وقت ادا ہوگا. کاش وہ یہ کر سکے. پھر فرمایا, ذرا نوٹ فرمائیں, حدیث نمبر 11 والد کے چلے جانے کے بعد اس کی بہترین فرما برداری یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے, ان کی بھی عزت اسی طرح کرے جس طرح وہ والدین کی عزت کرتا ہے. تو گویا یہ سب سے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے ماں کے رشتہ داروں, دوستوں, سہیلیوں سے, اپنے باپ کے دوستوں, سہیلیوں سے بہترین تعلقات, ان کی عزت کرنا. اچھا, آپ جب یہ کریں گے تو بلا کیا آپ کے والدین کو کیسے فائدہ پہنچے گا؟ جلدی بتائیں. سر والدین کے دوست اور والدہ کی سہیلیاں دعائیں دیتی ہیں ان کی اولاد وہ کو. خوش ہوں گے کہ یہ اپنے باپ کا ٹھیک بیٹا ہے, اس نے ہمارے حق کو اسی طرح پہچانا جس طرح ان کا باپ پہچانتا تھا یا ماں پہچانتی تھی.
लिहाजा वो भी उसको दुआएं देंगे। बात को जरा खोल के समझा करें ताकि हम वो काम करें। गौर नहीं करते आप। और आयत सारी हदीस नंबर 12, बेशक मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ताला ने तुम पर माओं की नाफरमानी नंबर 1, कंजूसी नंबर 2, भीख नंबर 3 और बेटियों को जिंदा दरगोर करना नंबर 4 और नंबर 5 कील वकाल यानी सवालात कसरत से करना और अगला नंबर माल जाया करने को नापसंद करार दिया है। ये बुरे काम है, इनसे बचो। आप देखें जहाज पे जाना कितनी बड़ी सादत है। एक शख्स आया और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाहिए कि मैं जहाज पे जाना चाहता हूँ। हदीस 13 में फरमाया, आपने पूछा क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया उनकी खिदमत कर, यही जिहाद है। उसको भी इतना ही दर्जा मिलेगा जितना दर्जा वो जहाद में शरीक लोगों को मिलेगा। अब आपके सामने कुरान की आयत भी आ गई, अहादीस भी 13 आ गई। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, अब आप और मेरा फर्ज है कि इनकी रोशनी में हम अपने रवैयों पर, अगर वालिदैन जिंदा हैं तो गौर करें, अब अगर दुनिया से चले गए हैं तो जो यहाँ बताया गया है कि मुर्दा, वो जो जिंदा वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, उनके क्या हुकूक हैं वो सब हम पूरे करें। बात क्लियर है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर जी। और ये सब चीजें दूसरों को भी भेजें ताकि उनको भी अल्लाह हिदायत दे और आपका सदका हो जारिया हो जाएगा। लिहाजा ये चीजें अपने तक ना रखें, संभाल के। सर ये हदीस नंबर 12 में कील और काल का क्या मतलब हुआ सर? जब कोई काम नहीं करना होता तो बंदा क्या करता है भला? टाल मटोल। कीड़े निकाल। हाँ, वही कील काल है यहाँ उसका मतलब। अब समझ आया है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई चीज? सर जी मैंने एक सवाल करना है। औलाद अगर अपनी मर्जी से शादी करती है, वालिदैन की मर्जी नहीं होती है, तो क्या ये भी नाफरमानी में आ जाएगी? आपकी आवाज बहुत मध्यम आ रही है, जरा ठीक से करीब सर होके जी बोलिए। औलाद शादी के टाइम ना अपने वालिदैन की बात नहीं सुनती अपनी। फिर क्या करना चाहिए बताएं? सर जी औलाद शादी जब करती है ना तो वालिदैन की मर्जी नहीं होती है ना, तो औलाद जो अपनी मर्जी से कर लेती है, तो क्या ये भी नाफरमानी में आएगा? देखें, पहले बात को पूरी तरह समझें। अगर आपने, वालिदैन ने उसको शादी करा रहे थे दीन की बुनियाद पर कि लड़की दीनदार है, और उस बदबख्त ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की वो लड़की की जो दीन से दूर है, तो ये उसका बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, वालिदैन अगर उस लड़के ने दीन की बुनियाद पर शादी का फैसला किया है और वो अच्छे लोग हैं, तो फिर वालिदैन को उससे अपने लड़के से तावन करना चाहिए। तो दीन की बुनियाद अगर है तो फिर ठीक है, नहीं है तो वालिदैन के यहाँ नहीं है तो गलत, लड़के में नहीं है तो गलत। आज हम परवरिशें ठीक बच्चों की करते नहीं हैं, वो जो ही बाहर निकलते हैं औरतें फैशन वाली और पता नहीं क्या क्या वो उनको घेर लेती हैं, फिर हम परेशान होते हैं। हमने क्यों नहीं उनकी परवरिश ठीक की ताकि वो शादी के वक्त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मैंने आपको बताया है कि इंसान 4 वजूहात की बुनियाद पर शादी करता है। आप और मैं कुरान से जुड़ ही नहीं सकते थे अगर हमारे घर वाले हमारा साथ ना देते थे। ये बात ठीक है? जी सर। तो आप इसका अंदाजा करें कि अल्लाह के दीन से हमारा ताल्लुक कितना जरूरी है। सर आजकल जो कुरान से जुड़े हुए नहीं है वो वालिदैन खुद शादियां करते ही
گرین کارڈ کی اس پہ ہیں کہ جن کے پاس بچوں کو گرین کارڈ مل جائے گا، نعوذ باللہ۔ بس وہ آپ نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو یہ یورپ میں دیکھا، ساری امریکہ میں بھی دیکھا ہے اور یورپ میں بھی۔ پھر وہ جو ذلیل ہوتے ہیں نا، آخری عمر میں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے گمراہ ہوتے ہیں، لڑکیوں لڑکے اکٹھے، تو پھر وہ کہتے ہیں کاش کاش ہم نے یہ نہ کیا۔ لیکن وہ کاش کسی کام کا نہیں ہوتا، جب اللہ نے ان کو موقع دیا انہوں نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ تو آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے یورپ اور امریکہ میں نے دیکھا ہے۔ تو سر جی ابھی تو پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ماں باپ تک تو بات ابھی پہنچتی ہی نہیں ہے، بچے جہاں خود چوز گمراہی کر ہوگی لیتے ہیں۔ میڈم، جہاں گمراہی ہوگی وہاں یہی ہوگا، چاہے پاکستان ہو یا باہر ہو۔ بالکل بالکل، بیٹے بیٹیاں خود چوز کر لیتے ہیں پہلے سے ہی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ والدین نے یہاں امریکہ اور یورپ بنایا ہوا ہے۔ بالکل، بات کلیئر ہے؟ جی سر جی جی، سر۔ اللہ تعالیٰ کل سب کو اللہ ہدایت۔ معاف انشاءاللہ کرے، اللہ معاف رشتہ کرے داروں ہم کے سب کو۔ حقوق آپ کو مل چکے ہیں 3 ہینڈ، اور میں نے کل بھی اسی طرح آپ کو قرآنی آیات اور احادیث دونوں چیزیں 2 ہینڈ آؤٹ کرانے ہیں، اور ایک جیسے آج آپ کو 10 پیجز کا والدین کے حقوق جس میں یہی آیات اور احادیث ہیں، ایک مختلف پیرائے میں ارینج کی گئی ہیں، وہ آپ نے خود پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ جی سر جی، ہے وہ ہمارے پاس۔ اچھا یہ بتائیں، اب آنیسٹلی بتائیں، کریٹیکلی بتائیں کہ حقوق کو اس طرح پڑھانا زیادہ بہتر ہے یا کوئی اور طریقہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں سر جی، بہت اچھا نہیں طریقہ سر، ہے۔ اس سے بہتر طریقہ سر کوئی یہ نہیں ہے۔ بہترین طریقہ ہے، یہ اسی طرح رکھتے ہیں۔ جی سر بالکل۔ اور یاد رکھیں کوئی ٹاپک جو ہوتا آپ کو قرآن اور حدیث سے ہی سمجھنا چاہیے، بے شک۔ جس طرح ہم نے یہ سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق دے، اور ہم اسی پر کاربند ہو کر زندگی گزاریں، اور آخرت میں اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ ہمارا ساری رہنمائی ہدایت قرآن و سنت سے رہی۔ آمین آمین ثم ثم آمین۔ آمین۔ تو کل انشاءاللہ انشاءاللہ کل ہم کیا کریں گے؟ آپ پڑھ کے آئیں کہ یہ تینوں ہینڈ آؤٹ جو رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ہیں پڑھ کے آئیں، تاکہ کل آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، اور ہم لوگوں آمین کی اولادوں کو، آمین 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 آمین۔ السلام تمام دنیا علیکم کے ورحمۃ اللہ مسلمانوں کو ہدایت وبرکاتہ۔